یہ عباداللہ یہ کون ہے؟ یہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ اطعام کرتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں، علی حبہ اپنی چاہت ضرورت کے باوجود، خود بھوکے ہیں، خود ان کو کھانا چاہیے، اور اس کے باوجود بھوکے ہونے کے باوجود جب کھانے کا وقت آتا ہے تو یہ اپنا کھانا کس کو دے دیتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی شان میں سب نے، اہل سنت نے بھی روایت نقل کی ہے کہ امام حسن و امام حسین چھوٹے تھے، مریض ہو گئے، دونوں امامزادے مریض ہو گئے، اور جناب سیدہ نے اور امیر المومنین نے بچوں کی شفا کے لیے روزہ رکھا، نظری روزہ رکھا، اس گرمی کا روزہ، اور روزہ رکھا، سارا دن روزے میں رہے۔ اب افطار کا جب وقت ہوا اور افطار تیار ہوا، جو بھی کھجور کا یا دودھ کا شیر خورما کا جو افطار تھا تیار ہوا، جو ہی افطار کے لیے تیار ہوئے بیٹھے، دروازے پہ دستک ہوئی اور پوچھا کون ہے؟ تو جواب آیا مسکین، فقیر، گدھا، کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے۔ تو وہ افطار دن بھر روزہ ہے، اور روزے دار کو کتنی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، اور یوں نہیں کہ گھر میں اتنا کھانا ہے کہ مسکین کو بھی دے دیں پھر خود بھی، باقی ماندہ خود بھی کھا لیں، اتنی دیگیں نہیں پکی ہوئی، اتنا ہی کھانا ہے جس سے یا خود کھا سکتے ہیں، علی حبہ اپنی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے اپنی اس کی، اور یہی مسکین مانگ رہا ہے، اور افطار کیے بغیر وہ اٹھا کے مسکین کو دے دیتے ہیں، خود پانی پی لیتے ہیں، نمک کے ذریعے روزہ افطار کر لیتے ہیں، دوسرے دن پھر روزہ رکھتے ہیں، 3 روزے کی نظر تھی، تیسرے دن پھر اسی طرح روزہ گزرتا ہے، اور روزہ افطار کے وقت پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یہی ماجرا تکرار ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو جواب آتا ہے یتیم آیا ہے آپ کے در پر، بھوکا ہے یتیم، تو سارا افطار اٹھا کے یتیم کو دے دیتے ہیں، اور خود پھر پانی نمک سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور تیسرے دن اسیر آتا ہے، تیسرے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آتا ہے اور اسیر دستک دیتا ہے، اور پورا افطار اٹھا کر اسیر کو دے دیتے ہیں، قیدی کو دے دیتے ہیں، اور خود نمک سے اور پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے اساتید بزرگوار نے بیان کیا، بڑا لطیف نکتہ ہے، وہ یہ کہ مسکین و یتیم تو مسلمان ہو سکتے ہیں مدینہ کے اندر اس وقت مسکینوں میں مسلمان بھی تھے اور یتیموں میں مسلمان بھی تھے، شہداء کے یتیم بھی تھے، باقی یتیم بھی تھے، لیکن کوئی مسلمان مدینہ میں اسیر نہیں تھا، اس وقت قیدی نہیں تھا۔ یہ نکتہ ہے کہ کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا، نہ جیل تھی نہ زندان تھا۔ اس وقت مدینہ کے اندر اسیر کافر تھے جنہیں جنگوں میں پکڑا گیا تھا، اسیر کر کے لائے تھے، اور وہ مدینے میں رہ رہے تھے اور ان کے پاس کھانا نہیں تھا، لہٰذا یہ اسیر مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ خاندان ایک کافر اسیر، غیر مسلم اسیر، بھوکا جس خاندان کے در پر آتا ہے، وہ 3 دن سے روزے میں ہے اور مسلسل اپنی افطار سائلین کو دے رہا ہے۔ آج آخری دن کون آیا؟ اسیر آیا ہے، اسیر مسلمان نہیں تھا، اور یہ مسلمان خاندان اپنا افطار اٹھا کر اسیر کو دے دیتے ہیں، اور قرآن اس کو قصیدہ بنا کر، سورہ انسان بنا کر کہتا ہے انسانیت اسی چیز کا نام ہے، اسی کو انسانیت اسی کو کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا شیعہ کیوں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ شیعہ اہل البیت کا پیروکار ہے، اور اہل البیت کی یہ تربیت ہے۔ اہل البیت فرماتے ہیں یہ انسانیت یہی ہے کہ جب مظلوم کو ضرورت ہو تو خود نہ کھا، تو اٹھ کے مظلوم کو دے دے، اس لیے شیعہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔